حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس لیے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس رہے اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر پڑتے، پھر وہ ان کو کسی گھر کے کونے میں ڈال دیتے کہ وہ مر چکے ہیں۔ وہ دوسرے دن پھر نکلتے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے۔ روایت کیا گیا ہے کہ ان کی قوم کا ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، تو بیٹے کو کہنے لگا، یہ مجنون بوڑھا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو بیٹے نے کہا، ابا جان مجھے اپنی لاٹھی دیں۔ تو اس نے لاٹھی لے کر نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ سر پھاڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں ان کو ہلاک کرنے والا ہوں، آپ غم نہ کریں، اور اس ہلاکت سے ان کو کوئی چھٹکارا حاصل نہیں۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ عبید بن عمیر لیثی سے روایت ہے کہ لوگ نوح علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹتے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو کہتے، اے میرے رب میری قوم کو بخش دے، یہ نہیں جانتے۔ حتیٰ کہ جب وہ نافرمانی میں بہت بڑھ گئے اور ان کو بہت سخت تکالیف پہنچائیں اور کئی نسلوں کا انتظار کیا، لیکن ہر آنے والی نسل پہلے سے بری تھی، حتیٰ کہ آخر والی نسل کہنے لگی، یہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ اسی طرح مجنون تھا۔ وہ اس کی بات نہ مانتے تھے، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو شکایت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم اس طوفان سے بچنے کے لیے ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو، اور یہ سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا، کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تو نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، خود لکڑیاں کاٹتے اور لوہا رگڑتے اور تارکول کے ذریعے کشتی کی ہیئت پر لکڑیاں جوڑتے۔ جب لوگ آپ کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح علیہ السلام نبوت کے بعد بڑھئی بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، پھر ان کا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اہل توریت کا گمان ہے کہ ساگوان کی لکڑی سے کشتی بنانے کا حکم ملا۔ کشتی کا طول 80 گز اور عرض 50 گز رکھا اور اونچائی 30 گز کی تھی۔ اس کشتی کے 3 حصے بنائے گئے۔ نیچے والے حصے میں وحشی جانوروں، درندوں، کیڑے مکوڑوں کو سوار کیا گیا، اور درمیانے حصے میں چوپایوں اور مویشیوں کو۔ اور نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اپنا زاد سفر لے کر اوپر والے حصے میں سوار ہوئے۔ زید بن اسلم رحم اللہ سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام نے 100 سال درخت لگائے اور ان کو کاٹا، پھر 100 سال کشتی بنائی، اور بعض نے کہا کہ 40 سال درخت لگائے اور 40 سال لکڑی خشک کی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنسی کرتے ہو تو ہم ہنستے ہیں تم پر، جیسے تم ہنستے ہو ہم پر، اور اب تم آگے جان لو گے کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور عذاب رسوا کرنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ کفار ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا خلاصہ ہے کہ اے نوح ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کرو تاکہ ہم درست کام کرنے پر ساتھ ساتھ تیری رہنمائی کر سکیں۔ پس جب ہمارا حکم آئے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر چرند، پرند اور جانور میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبوئے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب آ جائے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا، اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے جو کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 72 افراد تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں، صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی قوم کے ساتھ ہلاک ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو تم یوں کہنا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا، وہ تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اس کشتی کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ پہاڑوں جیسی موجوں میں ان کو لے کر چل رہی تھی، کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش کر دی تھی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی۔ گویا مشکوں کے منہ کھول دیے گئے اور تمام کناروں اور راستوں سے زمین کو پانی ابلنے کا حکم دیا گیا۔ اس لفظ تنور کو لے کر بہت سے علماء میں اختلاف ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے، اور امام شعبی نے کہا کہ کوفے میں ایک چشمہ ہے۔ قتادہ نے کہا کہ جزیرے میں ایک چشمہ ہے جس میں سے پانی ابلا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ زمین میں پانی پہاڑ کی چوٹی پر سے 15 ہاتھ اوپر ہو گیا، اور اہل کتاب کے ہاں بھی اسی طرح ہے۔ بعض نے کہا کہ 80 ہاتھ اونچا ہوا، اور اس نے زمین کے طول و عرض، نرم و سخت، پہاڑی، میدانی، ریتلے، ہر قسم کے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا، اور روئے زمین پر کوئی آنکھ حرکت کرنے والی باقی نہ رہی، اور نہ چھوٹوں یا بڑوں میں سے کوئی زندہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کو پکارا، جس کو بعض روایات میں کنعان بھی کہتے ہیں، کہ جب وہ الگ تھلگ تھا: اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا: آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ جب غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ بچا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگل لینے کا حکم دیا اور آسمان کو تھم جانے کا حکم دیا، اور اس طرح ان پر عذاب و عطاب واقع ہوا جو اللہ کے علم کے مطابق تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، بس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جب نوح علیہ السلام کشتی سے فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلنے لگا اور گلیوں میں پھیلا، تو ایک بچے کی ماں بچے پر ڈری۔ اس کو بچے سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور ایک تہائی بلندی تک پہنچی۔ جب پانی وہاں تک پہنچ گیا، وہ بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، مگر وہ دونوں ڈوب گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو اس بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ جب روئے زمین پر پانی خشک ہوا اور زمین پر چلنا اور ٹھہرنا ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور کشتی تیرتے ہوئی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی۔ یہ جزیرے میں ایک مشہور پہاڑ ہے۔ آج روئے زمین پر اولاد آدم کی جتنی قومیں آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام، یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عربوں کا باپ سام، حبشیوں کا باپ حام، اور یافس رومیوں کا باپ ہے۔